اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک آدمی نے، ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے، یعنی اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے وہ محفوظ رہے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مشکلات کے وقت ایک دوسرے کے کام آئیں. یعنی ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمہاری وجہ سے، تمہاری زبان کی وجہ سے، تمہارے ہاتھ کی وجہ سے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. ہاتھ سے نقصان نہ پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی ضرر یا کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اس کو مارے نہ. کوئی اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی اس ٹائپ کا جو ہے چیز، اس کے اندر اس کو نقصان نہ پہنچائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو. ہمارے نبی نے تو جانوروں سے پیار کرنے کا ہمیں سبق دیا، پرندوں سے پیار کرنے کا سبق دیا. میرے مصطفیٰ نے جب جانوروں سے، پرندوں سے، ان سے پیار کرنے کا حکم دیا تو پھر مسلمانوں آپس میں جو ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں زبان سے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، ان کو ضرر پہنچاتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا ہمارے سامنے وہ حضور کی تعلیمات جو ہیں ہمارے لیے. تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ آج کے معاشرے میں ہمارے عام ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی دکان پر کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے، اور اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر اس کی دکان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اس کے دل پہ جو گزرے گی، اس کا دل ٹوٹے گا تو پھر میرا رب بھی ناراض ہوگا، میرے مصطفیٰ بھی ناراض ہوں گے. تو بیسک یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے، اس کی مشکلات میں کام آیا جائے، اس کی ہر قسم کی پریشانی، اس کی تنگی، اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی پرابلم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر آپ کے اندر استطاعت ہے
اس کو ہر قسم کی چیز مہیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے، اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو پھر اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں۔ اگر وہ کمزور ہے، اگر وہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اپنے مسلمان بھائی کو ایک بھائی سمجھ کے اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اخلاق، خلق، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اخلاص یہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں، معاشرے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ اگر ہر ایک پوائنٹ کو لکھ کے بیٹھ جائیں تو وہ بہت وقت گزر جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ ہمیں حضور نے جو تعلیم دی اس میں یہ کہا کہ افضل عمل کون سا ہے، کیا کیا جائے، اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھا جائے، اپنی زبان سے اس کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ زبان جو ہے نا یہ انسان کے اگر قابو میں رہے تو انسان عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر یہ قابو میں نہ رہے تو انسان فرش سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کو قابو میں رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ زبان سے اگر ایک بول بھی بڑا نکل جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے تعلیم دی کہ زبان سے اور ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھو۔ اور ایک اور حدیث بیان ہوئی ہے، اس میں کیا بتایا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمان وہ ہے، اور آج ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو سچا پکا مومن مسلمان کہتے ہیں۔ ہم نے ہم نے اس کو جاگیر بنا لیا ہے اسلام کو۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، یعنی جو کسی کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، یا برے اس کے ساتھ زبان سے اس کا رویہ ہے، اس کے دل آزاری کر رہا ہے، وہ کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کے اخلاق برے ہیں، وہ کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کیا اس کا اگر آئینے کے دو رخ ہوتے ہیں، ادھر تو فرما دیا کہ وہ مسلمان ہے، کون؟ جو ہاتھ سے جس کا مسلمان اور اس کے زبان سے محفوظ ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، اس کے برعکس دیکھیں تو کیا فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ مسلمان نہ ہوا۔ تو آج ہم مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے پکے مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم نے یہ پڑھ لیا تو ہم کیا ہو گئے، ہم سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کو، اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھیں، اس سے کسی کا دل نہ دکھے، ہر اس کوشش میں رہیں کہ کہیں میرے رب کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ حضور فرما سکتے تھے کہ افضل عمل کون سا ہے، نماز ہے، آپ نماز پڑھو، آپ کوئی اور زکوٰۃ دو، آپ حج کرو، افضل عمل ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کا ایک بھائی، یہ مسلمان اگر مسلمان کا خیال رکھتا ہے، یا اس کو برا بھلا نہیں کہتا، یا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے، تو یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہم بہت دور آگے نکل چکے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5۔ پہلا حق کون سا ہے؟ سلام کا جواب دینا۔ سلام کا جواب دینا ہمارے کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہی اپنے چہرے کو دوسری طرف پلٹ دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے آج ملنا پسند نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں بغض ہے، ہمارے دلوں کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے، ہمارے 2 چہرے ہو چکے ہیں۔ ہم اوپر سے کسی اور سے کسی طرح ملتے ہیں، اندر سے ہم کسی اور طرح ملتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سلام کا جواب دینا، یعنی سلام کو اگر جتنا عام کریں گے اتنی آپس میں محبت، ایک تعلق بڑھے گا۔ ہم روزانہ کتنے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، ہمارے سامنے 1000 لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کتنوں کو سلام کرتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔
ہمیں چاہیے ہم پہل کریں. اگر ہم ایک شخص ہے, اگر کوئی ریڑھی لگاتا ہے یا کوئی چھوٹے طبقے پہ کام کر رہا ہے یا کوئی موچی ہے یا کوئی درزی ہے یا سلائی, ہم اس کو سلام نہیں کرتے جا کے. اگر یہی کوئی افسر گزر رہا ہو ہم دور سے اس کو سلوٹ کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سلام کو عام کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ سلام کو جتنا عام کریں گے اتنی محبتیں بڑھیں گی, اتنے تعلقات بڑھیں گے. اگر ہم ایک شخص کو روزانہ ایک گلی کے اندر, فرض کرو ایک شخص کھڑا ہے, ہم روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں, ہم روزانہ اس کو سلام کریں, روزانہ سلام کریں, اس سے ہمارا ایک تعلق بن جائے گا. وہ بھی کہے گا کہ یار یہ شخص مجھے روز سلام کرتا ہے. اس کے دل میں بھی ہماری عزت اور زیادہ ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں, 5 حق ہیں, جن میں سے پہلا حق بتا دیا کہ سلام کا جواب دینا. یعنی ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے. کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں اور اس کو اگنور نہ کریں. ہمارے معاشرے کے اندر آپس میں ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. ہم بھول چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز کیا بتائی؟ بیمار کی عیادت کرنا. اللہ اکبر. کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, ہم اس کی عیادت نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ بیمار ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ خود ٹھیک ہو جائے گا, کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ جا کر اس کے پاس اچھی باتیں کریں, اسے تسلی دیں, اس کو بتائیں کہ آپ گھبرائیں نہ, آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اس طرح کی باتیں کریں ان کے پاس جا کر, بیمار پرسی کریں اس کی. اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا, اے بندے, میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا, تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. تو بندہ کہے گا مولا تو تو سب کو پالنے والا ہے, تو جسم سے پاک ہے, تو کیسے بیمار ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا, تو نے اس کی عیادت نہیں کی, اس کی بیمار پرسی نہ کی. اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. اللہ اکبر. تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں, بیمار پرسی کریں اس کی. اور تیسری کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ فرمایا کہ جنازے کے ساتھ جانا. ہم نے جنازے کو فرض کفایہ تک محدود کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو اب جا چکا ہے, اسے کیا پتا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے کیا کریں, ہم ان کا جنازے میں شریک ہوں, اور جنازہ بھی آنا چاہیے ہمیں. تو جنازے میں شریک ہوں, ان کی مغفرت کی دعا کریں, ان کو اصالِ ثواب کریں, ان کے لیے قرآن خوانی کروائیں, یہ ساری چیزیں کریں. اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا. آج ہمیں کسی منسٹر کے گھر سے خط آتا ہے کہ فلاں دن آپ نے اس جگہ پر پہنچنا ہے. ہم 4 دن پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کپڑے پہننے ہیں, یہ کچھ ان کے لیے لے کے جانا ہے, یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ایک غریب انسان اگر ہمیں بلا لے یا کچھ تھوڑا سا کم درجے کا, تو ہم اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کہ میرے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم ایک غریب کی دعوت کو اگنور کر دیں, اس کو ریجیکٹ کر دیں, اور ایک امیر کی دعوت کو قبول کر لیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنا چاہیے, اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے. اگر وہ بلائے تو اس کو جانا چاہیے ہمیں. اور لاسٹ میں کیا فرمایا کہ چھینک کا جواب دینا. آج ہم لوگ چھینک مارتے ہیں, شکر الحمدللہ نہیں کہتے, چہرے پر ہاتھ نہیں رکھتے, ویسی چھینک مار دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر الحمدللہ کہیں اور سننے والا یرحمک اللہ کہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ کانسیپٹس ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کے اندر یہ حضور نے ہمیں بتایا کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں. کھانا بھی کھلائیں ایک دوسرے کو, دعوتوں پر بلائیں. جس طرح بیمار پرسی کے بارے میں حضور نے فرمایا
اسی طرح کھانے کے بارے میں فرمایا، پانی کے بارے میں فرمایا کہ اے بندے تو نے میں فلاں کے وقت بھوکا تھا، تو مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ مولا تو پالنے والا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، کیسے پلاتا؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، پانی پلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں۔ اگر کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی رزق کی تلاش میں تو ادھر پھر رہا ہے، اللہ نے اگر آپ کو اتنا سٹرونگ کیا ہے، کسی وجہ سے آپ کو سٹرونگ کیا ہے، اگر وہ بندہ آپ کے پاس ہاتھ پھیلا کر آتا ہے، یوں کرتا ہے، تو شکر ادا کیا کریں کہ آپ دینے والوں میں سے آپ کا ہاتھ اوپر ہے، آپ کا ہاتھ نیچے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ یہی کہوں گا کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، حسد نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ ہم دن کے اندر روزانہ ہم یہ کئی مرتبہ ان کو دہراتے ہیں، بار بار۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے لکھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے استغفار کرنے کی، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔